نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاطر، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے اپنی قدرت کے مختلف دلائل سامنے رکھے، جس سے انسان اللہ کی ذات کو پہچان جائے۔ جب اللہ کی ذات کو پہچان جائے گا تو پھر اس کو ماننا آسان ہوگا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے آغاز اس بات سے کیا کہ اے انسان تو محتاج ہے۔ محتاج بھی کس کا؟ اللہ کی ذات کا۔ سبھی انسان صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کے محتاج ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ وہ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان محتاج ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ بے پرواہ ہے، سب تعریفوں والا ہے۔ ہر کام میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے سے لے کر دنیا کی ایک ایک چیز، کھانا پینا پہننا سونا، سب چیزوں میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اس بات سے بھی ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، جب تو اللہ ہی کا محتاج ہے تو پھر اللہ ہی کو معبود بنا لے اور اللہ ہی کی فرما برداری کر لے، اور پھر اس بات کا عقیدہ پختہ کر لے کہ ایک وقت تیرے اوپر آنے والا ہے جب تو دنیا سے جائے گا اور تجھے قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، من و مٹی کے نیچے تجھے سلا دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب تجھے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ انسان اگر عقیدہ پختہ کر لیتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل سامنے رکھی کہ اے انسان یہ سوچ لے، ان یشأ یذہبکم، اگر چاہے اللہ یذہبکم تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، ویأت بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق، یہاں پر نئی خلقت یہاں پر بسا دے۔ چنانچہ اللہ نے پہلی امتوں میں ایسا کر کے دکھایا۔ اس دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک جو سب سے طاقتور قوم آئی ہے، اس قوم کا نام ہے قوم عاد۔ اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ ہوا کی شدت، آج جیسے آندھی اور طوفان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، حالانکہ یہ آندھی اور طوفان عذاب کی صورت میں نہیں آ رہا، اور قوم عاد پر آندھی طوفان ہوا یہ عذاب کی صورت میں آئی تھی، اور اس نے ان کو پٹک پٹک کر پھینک دیا۔ 7-8 روز تک مسلسل تیز ہوا چلی، جس نے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے قد بہت زیادہ تھے۔ جس طرح کھجور کٹی پڑی ہوتی ہے ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا،
اور پھر اس کے بعد ایک نئی مخلوق کو وہاں بسا دیا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور فرما دیا اللہ نے کہ یہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے کہ ہم تمہیں ختم کرنے پہ قادر اور پھر ایک نئی مخلوق لانے پہ قادر، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اللہ کر سکتے ہیں ایسے. اس لیے سنبھل جاؤ، دنیا میں اللہ کی مان لو، اللہ کی فرما برداری کر لو، کفر سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن کی رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. اور پھر اللہ نے قیامت کے دن کا ایک پرچہ آؤٹ کیا. قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ خوش نظر آئیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ پریشان نظر آئیں گے. یہ جو گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، اس کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ. اور قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو اور ساتھ دوسرے کے بوجھوں کو. اور یہاں کیا فرما دیا؟ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. سورہ عنکبوت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو انسان گناہ کا آغاز کر دیتا ہے پھر وہ گناہ کی وجہ سے مجرم بن جاتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھائے گا، اور جن جن لوگوں کو اس گناہ پر لگا کر گیا ہے ان سبھی لوگوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا. یہ ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، فرمایا نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر کسی نے گناہ پر لگایا تھا اس کا جرم تو اس کے کندھے پہ آئے گا دوسرے کے، لیکن اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے کندھے پہ آنے کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر اور اس کے وزن کے اندر کوئی گنجائش نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، اس کو آسانی نہیں کی جائے گی کہ اس نے بوجھ اٹھا دیا تو اس کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. گناہگار اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جس کو گناہ پر لگا کر گیا اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جس کو گناہ پر لگایا اس کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو برابر کا وزن اٹھانا پڑے گا اپنے جرم کا. یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ، اگر وہ پکارے مُثْقَلَةٌ، بوجھل، کوئی بوجھل پکارے گا إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف، لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، نہیں اٹھا سکے گا اس سے کچھ بھی، کوئی اٹھائے گا ہی نہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. قیامت کا دن آئے گا، اپنا حساب و کتاب انسان کے سامنے ہوگا، پتہ چل جائے گا نیک اعمال کتنے ہیں، گناہ کتنے ہیں. اس وقت ایک ایک نیکی کو انسان ترستا پھرے گا اور تلاش کرے گا کاش آج سے کوئی محبت کرنے والا مل جائے مجھے اور مجھے ایک نیکی دے دے. چنانچہ یہ چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور اس کو اپنی محبت کی یادیں یاد دلائے گا. دنیا میں نے تجھ سے یہ بھی پیار کیا، تجھے ساتھ یہ بھی کیا، تیرے ساتھ یہ بھی احسان کیا، تیرے ساتھ یہ بھی احسان کیا، آج مجھے ضرورت ہے ایک نیکی تو دے دے. وہ بیوی جس نے ساری زندگی محبت کی حالت میں گزاری ہوگی وہ نیکی دینے سے معذرت کر لے گی، اگر تجھے میں نے نیکی دے دی تو میری اپنی کم پڑ جائیں گی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. بیوی اپنے خاوند سے مانگے گی تو خاوند معذرت کر لے گا. باپ اپنے بیٹے کو کہے گا بیٹا تیرے لیے میں نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی، کیا کیا چیزیں تیرے لیے کی،
آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے، کوئی نہیں دے گا، نہ بیٹا باپ کے لیے، نہ باپ بیٹے کے لیے، کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ پارہ نمبر 30 فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب بھاگ جائیں گے، یفر بھاگ جائیں گے۔ بیوی اپنے خاوند کو دیکھے گی تو بھاگ جائے گی، کہیں نیکی نہ مانگ لے، خاوند بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں نیکی نہ مانگ لے، میری نیکیاں کم نہ پڑ جائیں۔ بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، سب بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ۔ اس لیے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر پکارے گا کوئی بوجھل، إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ بٹانے کے لیے، لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، نہیں اٹھائے گا اس سے کچھ بھی، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کو بتاتے تھے، لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے، ان کے کان سے گزر کے دل تک آواز پہنچتی نہیں تھی، آپ پریشان ہو جاتے۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے میرے پیارے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو ڈر سناتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربهم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے اس کو آپ کا ڈرانا فائدہ مند ہے، آپ کی واضح و نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں وَمَن تَزَكَّىٰ، جس نے سنوار لیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اس نے سنوار لیا اپنے آپ کو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب نے پھر کر جانا ہے۔ اور دنیا میں ایک طرف گناہگار ہے، ایک طرف نیک ہے، ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مسلمان ہے۔ اللہ نے ان کو مثالیں دے کر سمجھایا کہ ان دونوں کی کیا مثال دنیا کی بن سکتی ہے۔ سب سے پہلی مثال وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہیں۔ کافر، اس کی مثال اندھے کی ہے، نابینے کی ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان، اس کی مثال بینا کی ہے، دیکھنے والا۔ اور پھر مسلمانوں میں گناہگار اور نیکوکار، گناہگار کی مثال اندھے کی ہے اور نیکوکار کی مثال دیکھنے کی ہے۔ اگلی مثال وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی برابر ہے اندھیرا اور نہ روشنی۔ کافر اور گناہگار، اس کی مثال اندھیرے کی ہے، اور مسلمان اور نیکوکار، اس کی مثال روشنی کی ہے۔ کیونکہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کے پاس روشنیاں جمع ہوتی ہیں، اس لیے تو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس روشنی ہوگی۔ ایمان والے بندے کے پاس روشنی، اس وقت سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، کچھ نہیں، اپنے اپنے اعمال کی روشنی پر چلنا ہوگا۔ کسی کے پاس کتنی روشنی، کسی کے پاس کتنی روشنی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور نہ دھوپ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کافر اور مسلم، اور اسی طرح گناہگار اور نیکوکار، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں ہے برابر زندہ اور نہ مردہ، جس طرح زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہے، اسی طرح کافر، مسلمان، نیکوکار اور گناہگار دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں آپ سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں، جو قبر کے اندر ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کافر کے لیے ہے، ایسا سنانا جو اس کے لیے فائدے مند ہو سکے وہ نہیں ہے۔ جس طرح قبر کے اندر انسان لیٹا ہے اور باہر سے کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، چونکہ وہ دارالجزا میں جا چکا ہے، دارالعمل سے سفر کر کے دارالجزا میں جا چکا ہے،
اس لیے اب اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر جو بھی اعمال کیے جائیں گے وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈر سنانے والے، آپ کی ڈیوٹی صرف ڈرانے کی ہے، پیغام پہنچانے کی۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرا ہے اس میں ڈرانے والا۔ کوئی جماعت، کوئی فرقہ ایسا دنیا میں نہیں گزرا مگر اس میں ڈرانے والا گزرا ہے۔ پچھلی آیات میں جب مشرکین مکہ کا تذکرہ آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، کہ کوئی جماعت، کوئی امت ایسی نہیں گزری مگر اس میں ڈرانے والا اللہ نے بھیجا ہے۔ جواب یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جو پیچھے آیت مبارکہ گزری ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی رسول اور نبی نہیں آیا، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا ڈرانے والا، چاہے وہ رسول کی صورت میں چلا گیا، چاہے وہ نبی کی صورت میں چلا گیا، چاہے نبی کے آگے کسی مبلغ کی صورت میں وہاں تک چلا گیا، اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنا عذر بیان نہ کر سکے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کچھ بھی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، جو آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، وبالزبر اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر، یہ سب معجزات اور سب دلائل، سب چیزیں لے کر نبی پہنچے، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا ان کافروں کو، فکیف کان نکیر، پھر کیسے ہوا میرا انکار کرنا، کیا حالت ہوئی ان لوگوں کی جنہوں نے میرا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، تم باز آ جاؤ۔ اگر تمہیں اللہ نے کفر سے نکال کر اسلام کی دولت دی تو اس کی قدر کرو، اور پھر اسلام میں دو قسم کی جماعتیں ہیں، ایک گناہ گاروں کی جماعت، ایک نیکوکاروں کی جماعت۔ اللہ سے ہر وقت خیر کی طلب کرتے ہوئے نیکوکاروں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور گناہ گاروں کی جماعت سے نکل آؤ، کیونکہ گناہ گاروں کی مشابہت پڑتی ہے کافروں کے ساتھ، اور کافروں کا جو حشر نشر ہوا ہے وہ سب مثالوں کے ذریعے اور واقعات کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کافروں کے ساتھ اور مجرموں کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے۔ اس لیے تم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر نیکی کی طرف پلٹ آؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، رحمان الرحیم اللہ، ستار العیوب اللہ، غفار الذنوب اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، روحانی جسمانی سب بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دیجئے، قرآن والی زندگی عطا فرما دیجئے، اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما دیجئے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی عطا فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.